اپنے مہربانہ دوستاں دے حکم دے مطابق فقیر حاضر ہے۔ حضرات محترم، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ قرآن کریم دے وچوں جڑے کلمات طیبات میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے انہاں دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اپنے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، اے تلاوت کردہ آیات دا ترجمہ ہے جو میں تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عزت عظمت اور سرکار دی شان اور مقام دے حوالے نال اگر غور کیتا جائے تو اس آیہ مبارکہ دے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسلوب ہے قرآن کی اس آیت کا، جو پہلی آیت ہے، غور کریں۔ انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر۔ تسی جان دے ہو کہ ہم جمع واسطے ہوندہ ہے اور میں واحد متکلم واسطے ہوندہ ہے۔ اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذات اللہ تعالیٰ دی وحدہ لا شریک ہے اور ایک ذات ہے، اور جو قرآن پاک کی اس آیت میں ضمیریں استعمال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں تو وہ ساری جمع کی ہیں۔ انا یہ بھی جمع ہے، ارسلنا یہ بھی جمع ہے، تو وحدہ لا شریک ذات نے انی نہیں کہا کہ محبوب انی ارسلتو کا، میں نے آپ کو بھیجا، بلکہ فرمایا انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو واحد ذات ہو کر جمع کا استعمال اور محبوب علیہ السلام کی آمد اور بھیجے جانے کا بیان، اور پھر انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا، تو یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جیویں کئی کملے بے وقوف لوگ آدھن نا، نبی پاک آئے تو حضور تو بے بس تھے، مجبور تھے، سرکار دے کولوں تے شے کوئی نہ ہی ہتھ پلے، کئی مہینے چولہا نہ ہی جلدا، تو حضور کے مطلب جیویں انہاں دے خیالات جو باتاں کردے نے، تو اللہ تعالیٰ نے ارسلنا کی یہ جو جمع ضمیریں انا اور ارسلنا میں ذکر کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اور مکمل اختیارات کے ساتھ کملی والے کو کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام دے جڑے اوصاف اللہ پاک نے انہاں دو آیتاں بیان کیتے نے، ہر وصف ایک مکمل مضمون دا متقاضی ہے، لیکن اسی اج دی اس محفل پاک دے اندر سراجم منیرہ دا جڑا سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے لقب عطا فرمایا اور اوصاف حضور دے بیان کیتے، انہاں دے اوتے انشاءاللہ گفتگو کرسوں۔ محترم حضرات، سراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ ذکر فرمایا، اور نال پھر منیرہ دی اگے صفت ذکر فرمائی، چمکدا ہوا آفتاب، اور چمکاندہ ہوا آفتاب بنا کے اس کائنات عالم دے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اللہ پاک نے بھیجیا۔ سورج واسطے عام طور تے شمس دا لفظ استعمال ہوندہ ہے، اور چن واسطے قمر دا لفظ استعمال ہوندہ ہے۔ قرآن پاک دے اندر شمس اور قمر، سورج اور چن واسطے استعمال ہوئے، یہ قرآن پاک دے اندر اور کئی جگہ تے ہوئے، لیکن قرآن پاک دے اندر سورج واسطے بھی ایک جگہ تے اللہ پاک نے سراج دا لفظ ذکر کیتا ہے۔ آخری پارے دے اندر پہلی سورہ مبارکہ جڑی سورہ نبا ہے، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورج نو یہ جڑا آسمان تے چمکدا ہے، جڑا سانو نور اور روشنی فراہم کردا ہے، اس نو سراجم وہاجا ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سراجم منیرہ اور سورج نو سراجم وہاجا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ محترم حضرات، آسمان تے جتنے بھی چمکن والے سیارے یا ستارے ہیں انہاں چوں اے سورج جڑا ہے سب تو بڑا ہے، اور پھر اس دی یہ خصوصیت ہے کہ دا نور ذاتی ہے، باقی چند دا نور اس تو اخذ شدہ نور ہے۔ چند جدوں تک دے سامنے ہوندا ہے تو چمکدا ہے، تے جدوں جڑا حصہ سورج دے سامنے نہیں ہوندا وہ چمکدا نہیں ہے، اور جدوں یہ 14ویں نو آندا ہے تو پھر یہ سارا چونکہ سورج دے سامنے ہوندا ہے اس واسطے چمکدا ہے۔ تو چند دا جڑا نور ہے وہ سورج تو اخذ شدہ ہے، اور سورج دا جڑا نور ہے وہ ذاتی نور ہے۔ ستارے وہ بھی جناب محترم اسے آفتاب دے نور نال چمک دن۔ محترم حضرات، غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو سراجم منیرہ ارشاد فرمایا، چمکدا ہویا آفتاب، تو گویا اس بات دی طرف اشارہ فرمایا کہ لوگوں جس طرح اے آسمان تے چمکن والے جتنے سیارے یا ستارے ہیں انہاں دے وچوں ذاتی نور سورج دے، اور پھر سورج دے نور تو اگاں یہ چمک دن، اور اس دا اخذ شدہ نور ہوندا ہے۔ اسی طرح اس پوری کائنات دے اندر، کائنات نبوت و رسالت دے اندر، اور اس پوری کائنات دے اندر اصلی اور ذاتی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا ہے، اور باقی جتنے بھی چمکے نے سرکار دی وجہ تو چمکے نے، اور حضور دے نور تو ہی اللہ نے چمکائے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہو کہ سورج دے اندر روشنی بھی ہے اور سورج دے اندر تپش بھی ہے۔ یہ جڑی وہاج صفت اللہ پاک نے ذکر کی تھی، یہ دا مطلب ہی یہی ہے کہ روشنی والا بھی ہے تے نال تپش والا بھی ہے۔ اس دے اندر اللہ پاک نے تپش بھی رکھی ہے۔ آپ گرمی کے موسم میں اگر باہر کھڑے ہو جائیں تو یہ سورج دی تپش اور گرمی اگر آپ زیادہ دیر تک باہر رہیں تو آپ کو جلدی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو جس طرح یہ نفع دیندا ہے اسی طرح یہ کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ سورج دی ذات جس طرح نفع دیندی ہے، آپ اس کی دھوپ بہت سارے نفع دیتی ہے، پھلوں کو پکاتی ہے، فصلوں کو پکاتی ہے۔ اگر یہ سورج طلوع نہ ہو، دن نہ چڑھے تو آپ روزی نہ کما سکیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سارے نفع ہیں اس کے، لیکن یہ نال نال نقصان بھی ہے کہ اگر آپ اس کی گرمی میں کھڑے ہوں تو یہ آپ کے بدن کو جلاتا ہے، یہ تو انہوں تکلیف پہنچاندہ ہے، جلدی بیماریاں دے اندر مبتلا کردہ ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک نے سراج بھی آکھیا، نال منیر بھی آکھیا۔ فرمایا لوگو میرا محبوب او آفتاب ہے کہ سورج دا نور میرے محبوب دے نور دے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھدا۔ محبوب علیہ السلام دی روشنی دے سامنے سورج دی روشنی دی کوئی حقیقت و اہمیت نہیں، لیکن نال نال میرا محبوب منیر بھی ہے۔ کیا مطلب کہ سورج دے اندر تپش ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، اور او ٹھنڈک ہے جدے کولو پوری کائنات نو فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ حضور سے نقصان کسی کو نہیں پہنچتا، نبی علیہ السلام کو فائدہ۔ اور اگر کوئی نقصان میں جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جاتا ہے، اس کو اپنے کردار کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، ورنہ میرے محبوب علیہ السلام اس کائنات دے واسطے خدا دی قسم لوگوں رحمت بن کے اس پوری کائنات تشریف لے آئے۔ محبت نال ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات نو ایسا چمکدا ہویا آفتاب بنایا کہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے نور دے سامنے کوئی حجاب سرکار دے نور دے کو رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں چاند کا نور، سورج کا نور، ستاروں کا نور، یہ جتنے بھی چمک دن انہاں دے سامنے آپ سورج جتنے جوبن تے پیا چمکدا ہوئے، جتنی آپ و تاب نال پیا چمکدا ہوئے، اگر سورج دے سامنے کوئی کپڑا، ٹینٹ، موٹا کپڑا اگر نیچے تان دیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا سورج کی روشنی کو اس کے سامنے آڑ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس کپڑے کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، مکان کی چھت کے اندر بیٹھے ہیں، مکان کے اندر بیٹھے ہیں، تو سورج کے نور اور آپ کے سامنے دیوار آڑ بن جاتی ہے یا چھت آڑ بن جاتی ہے، اور یہ اپنے اوپر سورج کے نور کو روک لیتی ہے، نیچے اندر نہیں آنے دیتی۔ تو اوپر چھت پر تو نور ہوتا ہے، اندر اندھیرا ہوتا ہے۔
اسی طرح حضرات محترم چند جدو 14ویں دی رات نو پہنچ جاوے جوان ہو جاندا ہے، پوری بھرپور جوانی چوندا ہے، اپنی چاندنی دے نال پورے عالم نو منور کردا ہے، ساری کائنات نو منور کردا ہے. لیکن سورج کے سامنے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آ جائے درمیان میں آڑ بن جاتی ہے تو سایہ زمین پر وہ روشنی نہیں پڑتی، دیواریں آڑ بن جاتی ہیں، درختوں کے پتے سورج اور چاند کے نور کے لیے آڑ بن جاتے ہیں، نیچے سایہ ہو جاتا ہے، درمیان میں یہ روک لیتے ہیں. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نو او آفتاب بنایا ہے، سرکار ایسے عظیم آفتاب ان کہ خدا دی قسم میرے محبوب علیہ، یہ تو چھتیں روک لیتی ہیں نا، سورج دی روشنی نو چھت روک لیندی ہے، کپڑے روک لیندن، اور جناب محترم درختاں دے پتے اور کوئی بھی کثیف چیز اگر سامنے آ جائے تو وہ سورج کے نور کو روک لیتی ہے. حضرات محترم اسی طرح چاند دے نور دے سامنے بھی یہ ساریاں چیزاں رکاوٹ بن جاندی ہیں، لیکن میرا محبوب او نور ہے کہ خدا دی قسم لوگو، آفتاب نبوت ایسا کمال دا آفتاب ہے کہ جتنے بھی کائنات نبوت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے چمکائے، اور اس کائنات نبوت دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، قبراں دے اندر زیر زمین کسے دا نور نہیں چمکیا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. حضور او آفتاب ہیں جڑے قبراں دے اندر بھی چمکن، اور قبراں نو بھی اپنے نور نال میرے مصطفیٰ نے ہی منور فرمایا ہوا ہے. اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ یا رسول اللہ. حق جاریہ. حضرات محترم توجہ فرمائیے، آسمان دے اتے بیک وقت ارباں خرباں دی تعداد دے اندر ستارے چمک دے نے، اسی نہیں جان دے کتنے کملی والا جان دے، تعداد میری سرکار نو انہاں دی معلوم ہے. حضرات محترم توجہ فرماؤ، جڑی بات توجہ کرنے والی ہے ہوئے وے، ارباں دی تعداد دے اندر، خرباں دی تعداد دے اندر آسمان دے اتے ستارے چمک دے نے، لیکن مسلمانوں اتنے چمکن دے باوجود زمانے تے رات رہندی ہے، دن نہیں ہوندا. 14ویں دا چند پہلی رات نو پیدا ہوندا ہے، ایستا ایستا بڑھدا رہندا ہے، جداں 14ویں نو پہنچدا ہے جوان ہو جاندا ہے، اپنی بھرپور شباب دے اندر ہوندا ہے، اپنی چاندنی دے نال عالم نو منور کردا ہے. لیکن راندی مڑ وی رات ہے، بھاویں جتنی چاندنی ہوئے دن کدے نہیں ہویا. دن اس وقت چڑھتا ہے جدا سورج طلوع ہو جائے تو پھر جناب والا دنیا میں دن آ جاتا ہے، دن چڑھ جاندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کملی والے آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات نو کمر نہیں فرمایا کہ میرا محبوب چاند نے فرمایا سراج منیر، یعنی ایسا چمکدا ہویا آفتاب کہ کائنات نبوت دے ستارے اللہ اکبر اس دھرتی تے چمک دے رہے اپنے اپنے دور دے اندر، ایک بھی نہیں، اکے دور وچ کئی چمک دے رہے. لیکن جڑا انہاں دا حدود اربائی، جڑا انہاں دا ایریائی اپنے ایریے نو چمکان دے رہے، اپنے حدود دے اندر او جناب روشنی فراہم کر دے رہے. لیکن اوورآل زمانے تے رات رہی، اوورآل زمانے تے تاریکی چھائی رہی. جڑا انہاں دا حدود اربا سی، جڑا انہاں دا ایریا سی، وہ اس جگہ تے روشنی فراہم کر دے سن. لیکن پورے زمانے وچ اگر ویکھو تے اوورآل رات سی. لوگوں اس کائنات دے اتے اس دھرتی دے اندر اللہ دی قسم دن ادن ہی چڑھے آئے. حقیقی معنی وچ جدوں کملی والا کائنات چایا ہے، سبحان اللہ، جدو حضور کائنات چاہے ادو دن چڑھیا. کیوں کہ میرے محبوب علیہ السلام دی تعلیمات ازلی تے ابدی نے، میرے نبی علیہ السلام دی تعلیمات عالمگیر نے، میرے محبوب دی نبوت عالمگیر، محبوب علیہ السلام دی شریعت عالمگیر، کمری والے دا دین عالمگیر. اینا مخصوص علاقے واسطے وے
نہ مخصوص زمانے واسطے وے نہ ہی مخصوص لوگاں واسطے، بلکہ اللہ دی قسم لوگو کائنات ساری دا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دے احاطے دے اندر کوئی علاقہ ایسا نہیں جدے وچ محبوب علیہ السلام دی نبوت دا ڈنکا نہ بجدا ہوئے، کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جس زمانے دے اندر میری سرکار دا ڈنکا نہ بجدا ہوئے۔ معلوم ہویا محبوب دی آمد نال اس پوری کائنات نو اللہ تبارک و تعالی نے ان چمکایا کہ سارا زمانہ محبوب دی آمد نال چمک اٹھا۔ اسے واسطے اسی کہنے ہیں نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم میرا کملی والا او آفتاب نبوت اللہ اکبر جنہیں اپنی آمد نال پورے زمانے نو روشن و منور کر دیتا، حقیقی نور میرے کملی والے نے اس کائنات نو عطا فرمایا۔ سورج دی ایک اور خصوصیت ہوندی ہے مسلمانوں، سورج اپنی روشنی دے نال، اللہ اکبر اپنی چمک دے نال، اپنی دھوپ دے نال ناپاک چیزاں نو پاک کردا ہے۔ ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے سورج دے اندر رکھی ہے کہ جدو سورج دیاں کرنا زمین تے پیندیاں نے اللہ تعالیٰ چیزاں نو خشکی عطا کردا ہے، اور جویں جویں خشک ہوندیاں جاندیاں نے چیزاں اسی طرح پاک ہوندیاں جاندیاں نے۔ تو سورج دی خصوصیت ہے آسماناں تے چمکن والے سورج دی کہ چیزاں نو پاک کردا ہے۔ تو میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اللہ نے سراج منیر رکھیا۔ کہ معنی اس دا فرمایا او لوگو جس طرح سورج اپنی روشنی دے نال زمانے نو منور بھی کردا ہے نالے پاک بھی کردا ہے، اسی طرح میرا کملی والا اللہ اکبر اس کائنات نو پاک کرن واسطے زمین تے آیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی آمد نال زمین نو بھی پاک فرمایا۔ اس زمین تے میرے مصطفیٰ قدم رکھیا، اللہ دی قسم دھرتی نو سجدہ گاہ بنا دیتا۔ محبوب علیہ السلام نے اس دھرتی تے قدم رکھا۔ مسلمانوں کملی والے دے غلامانو امت مصطفیٰ نو تیمم دی دولت مل گئی۔ اللہ اکبر، اس واسطے حدیث پاک وچ آندا ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی اور پوری زمین پاک کر دیتی۔ اللہ اکبر، اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں، تاریخ دیاں کتاباں، یہ بات موجود ہے کتاباں دے اندر کہ سرکار تو پہلے پوری زمین سجدہ گاہ کوئی نہیں، عبادت گاہاں مخصوص ہوندیاں، سوائے عبادت گاہ دے بندہ سجدہ کوئی نہیں کر سکدا، نماز کوئی نہیں پڑھ سکدا، عبادت کوئی نہیں کر سکدا، اور زمین پاک کوئی نہیں کہ بندہ تیمم کر لویا اور تیمم وضو دے قائم مقام ہو جائے۔ اللہ دی قسمیں زمین سجدہ گاہ بنی، کملی والے دی آمد نال زمین پاک بنی، محبوب کریم علیہ السلام دی آمد نال یہ تمام زمین سجدہ گاہ بن گئی۔ لہذا کسی بھی جگہ تے جڑی پاک ہوئے او دے اتے کوئی پلیتی اگر موجود کوئی نہ ہوئے سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ اور جناب محترم اگر پانی کوئی نہیں مٹی نال دو ضرباں لا کے تیمم کرنا بھی جائز ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت بھی کیتی جا سکتی ہے، اللہ اکبر قرآن پاک بھی پڑھیا جا سکتا ہے، کوئی بھی عبادت کیتی جا سکتی ہے۔ تو پتہ چلیا اے میرے محبوب دی برکت ہے، نبی تا پہلے بھی اس زمین تے سجدے کر دے گئے، تمام نبیان نے اللہ دی عبادت اسے زمین تے کیتی، لیکن مسلمانوں زمین سجدہ
گاہ نہیں بنی. محبوب پاک علیہ السلام آئے, سرکار نے سجدہ کیتا, اللہ نے روئے زمین مسجد بنا دیتی. محبوب علیہ السلام نے قدم لائے, اللہ نے پوری دھرتی نو پاک کر دیتا. اس واسطے پتہ چلیا میرا محبوب او آفتاب جنہیں زمانے نو روشن بھی کیتا ہے تے دھرتی نو پاک بھی فرمایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اس واسطے مل کے پڑھ لو. نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا, تھا تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا, تھا تھا سویرا. اللہ اکبر. غلامہ دیاں قبراں وچ نور پیدا کرن والی میری سرکار دی ذات. میرے دوستو آسمان تے سورج چمکدا ہوئے, تسی مکان دے اندر بیٹھے ہو, روشنی اندر نہیں آندی لیکن روشن دان بھی مکاناں نو لگے ہوئے ہوندے نے, کھڑکیاں بھی مکاناں نو لگیاں ہوئیاں ہوندیاں نے, دروازے بھی لگے ہوئے ہوندے نے. چھت روک لوے تالک بات ہے لیکن روشن دانا دے ذریعے بھی نور اندر آندہ رہندہ ہے اور دروازیاں دیاں لکیراں وچوں بھی اندر آندہ ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ونڈو ہوئے او دے وچوں بھی نور دیاں کرنا اندر داخل ہو جاندیاں. لیکن اگر قبر دا تسی جناب محترم تصور کرو تے نہ کوئی روشن دان ہوندہ ہے, نہ کوئی کھڑکی ہوندی ہے, نہ کوئی دروازہ ہوندہ ہے. اللہ اکبر. کالی قبر, منا مٹی دے تلے غلام جدو دفن کیتے جاندے نے. خدا دی قسم میرے محبوب دی آمد نال, کملی والے دے نور نال قبراں غلاماں دیاں چمک اٹھ دیاں نے. سبحان اللہ. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دے کلام دے اندر بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. فرمایا لوگوں قبراں دے اندر سوال و جواب دا سلسلہ محبوب علیہ السلام دی امت دی خصوصیت ہے. پہلیاں امتاں کولوں اللہ اکبر سوال و جواب قبراں دے اندر کوئی نہ ہوندے. اللہ اکبر. تے سوال بھی اپنے نبی دے بارے وچ اور جناب والا اس سوال دے جواب وچ, پھر جناب نبوت دا قبر دے اندر جلوہ گر ہونا, نبی دا قبر وچ آنا, اے جناب والا پہلیاں امتاں وچ کوئی نہیں. کسے نبی دی امت کولو قبر دے بارے وچ سوال قبراں دے اندر کوئی نہیں ہوئے, نہ انہاں دے نبی قبراں وچ آئے. اے میرے مصطفیٰ دی امت کولو ہوندے نے تے سرکار ہی اپنے غلاماں دیاں قبراں دے اندر تشریف لے آندے نے. مسلمانوں تیسرے سوال دے جواب وچ اگر بندہ جواب صحیح دے لوے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیندے, قبر منور ہو جاندی ہے, بہشت دے نال قبر دا رابطہ قائم ہو جاندہ ہے, کھڑکی جناب والا بہشت والوں جنت والے پاسوں کھل جاندی ہے. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں اس کائنات وچ جتنے لوگاں دے نا چمکے, کسے دا کسے علاقے وچ چمکیا, کسے دا کسے جناب صوبے وچ چمکیا, کسے دا کسے ملک وچ چمکیا. اللہ اکبر. دینی اعتبار نال بھی اور دنیاوی اعتبار نال بھی, لیکن آج تک کوئی ایسا کائنات نہیں آیا کہ جدے نا دے زیر زمین بھی ڈنکے بجے ہوئے, کہ جدہ نا عرشاں تے بھی ہوئے, فرشاں تے بھی ہوئے, زمین تے بھی ہوئے, تے زمین دے اندر بھی جدہ نام چلدا ہوئے. فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات. آپ فرماندے نے نہیں عرش و فرش پر تیری عظمت
عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی، تیری عظمتوں کے چرچے یا سیدی یا رسول اللہ نہیں عرش و فرش پر ہی، تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ حضور والا توجہ فرمائیے، قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، کتنے؟ بولو کتنے سوال ہوندے؟ 3۔ پہلا سوال ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک دے بارے میں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کو کی کہندہ ہے؟ ربی اللہ، میرا رب، بولو میرا رب اللہ ہے۔ جڑے بڑا جناب ممبران تے گلے پھاڑ پھاڑ کے آدن، سٹیکر چھپوا کے بڑے جناب والا علاقے وچ تقسیم کیتے جاندن، بساں تے لائے جاندن، دکانہ تے لائے جاندن، اللہ ہی کافی ہے۔ ویکھے نہیں کدے تسی؟ فرمان بالکل حق کے، انہاں دی مراد باطل ہوندی ہے، کہ مقصد ہوندہ ہے؟ مجھے اللہ ہی کافی ہے، قل حسبی اللہ۔ اللہ نے محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں، آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے۔ لیکن یار لوگاں نے انہاں لفظاں تو مراد لئی بڑے سٹیکر چھپا کے کائنات دے وچ تقسیم کیتے جاندے لوگاں تے، گلے پھاڑ پھاڑ کے ممبراں تے مولوی آدن ویکھو جی اللہ تعالیٰ نے اکھوایا مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اس فرمان دے حق کو مانے کوئی شک نہیں، لیکن جڑی انہاں ظالمہ دی مراد ہوندی ہے وہ یہ ہوندی ہے کہ بس اللہ تو علاوہ کوئی نبی ولی کفایت نہیں کر سکتا، اللہ تو علاوہ کسے نبی ولی دی کوئی چلدی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مطلب یہ ہوندہ ہے انہاں بدبختاں کو لو پوچھو کہ جدو فرشتے پہلا سوال کریں نا تو اڑے تے من ربو کا، تو اڑا رب کون ہے؟ تے تسی اگو جواب دے لوے ہو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تے دوجے سوال دے ٹورن لگن تے تساں آکھ دے آئے سانو اللہ کافی ہے۔ توجہ ہے؟ کہہ دے آئے سانو اللہ کافی ہے، اگلے آگے جان دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ کہتے ہیں، انہاں تا پہلے سوال دا ہی جواب نہیں دے سکنا۔ حقیقت بات ہے، کیوں کہ پہلے سوال دا جواب ہی تو انہوں آندہ ہے نا جڑا مصطفیٰ دے دردہ غلام ہوئے باغی نہ ہوئے، جڑا محبوب دے بوئے دا باغی ہے انہوں رب دی پہچان کس طرح ہو سی؟ فرشتیاں نو روک لوے آئے قبران دے اندر کہ دوجا سوال نہ کرو ساڑے تے، اساں تا دنیا میں چاہتے ہیں حسبی اللہ سانو اللہ کافی ہے، مطلب ساڑا یہ ہوندہ ہے کہ اگاں تا سو ٹرنا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ دینی بولو دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اب جب دین کی بات آتی ہے تو دین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولو حضرات محترم، جدو دین دی گل آئی اللہ تعالیٰ دی ذات بھی دین اچ، رسول علیہ السلام بھی دین دے اندر آ گئے، قرآن پاک بھی دین دے اندر آ گیا۔ جتنیاں چیزاں جڑیاں ضروریات دین نے وہ ساریاں دیاں ساریاں جدوں دین دا سوال ہوندہ ہے مسلمانوں ساریاں چیزاں دین دے اندر آ جاندیاں نے، کتاباں بھی آ گئیاں، نبی بھی آ گئے، ملائکہ بھی آ گئے، قیامت دا دن بھی آ گیا، سزا تے جزا دا سلسلہ سارا آ گیا۔ جڑیاں چیزاں ضروریات دین او دین دے سوال آ جاندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بھی آ گئی، محبوب علیہ السلام دی ذات بھی آ گئی، لیکن اگر بندہ دوجے سوال دے جواب ایک کہہ بھی دے وے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تا گل اتھے بھی کوئی نہیں رک دی۔ تریجا سوال ہوندہ ہے، اور سوال کتنا عظیم و شان ہے کہ محبوب علیہ السلام دی ذات قبر دے اندر جلوہ گر ہوندی ہے، میرے نبی علیہ السلام دا چہرہ انور قبر دے اندر سامنے ہوندہ ہے، تے فرشتے اشارہ کر کے کہنے نے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، اس ذات دے بارے وچ دنیا وچ کی کہندا سے جے مومن ہوئے غلام ہوئے، اللہ دی قسم ہو کہندا ہوا محمد رسول اللہ، اے تے میرے آقا نے۔ سبحان اللہ۔
کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا، کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا، اللہ اللہ مرتبہ ہے سب سے بالا آپ کا، اللہ اللہ مرتبہ ہے سب سے بالا آپ کا، اور ہو گئے خاموش سن کر قبر میں منکر نکیر، جب دیا ختم رسول میں نے حوالہ آپ کا، جب دیا ختم رسول میں نے حوالہ آپ کا، او جب دیا ختم رسول میں نے حوالہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم اگر غور کرو تے من ربو کا والے سوال تے جواب آوی جاوے تا نجات کوئی نہیں، ماں دینوں کا والے سوال تے بھی نجات کوئی نہیں ہوندی۔ اے آخری سوال تے تیسرا سوال جڑا معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سوال ہوندہ ہے، اگر اے جواب آ گیا تے نجات ہو گئی۔ اور یاد رکھو دوستو، پہلے دو سوال بھی اسے بندے نو آندے نے، انہاں دا جواب بھی اسے بندے نو آندہ ہے جنہوں تیسرے سوال دی معرفت ہوئے۔ تو اگر میں ان کہہ دیواں کہ قبراں دا سلسلہ تے میدان محشر اے سارے دا سارا اللہ تعالیٰ نے اے سلسلہ جاری اس واسطے کیتا ہے، قائم ہی اس واسطے کیتا ہے کہ رب ویکھنا چاہندا ہے اے جڑا میری بارگاہ وچ آیا ہے میرے یار دی معرفت بھی رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسے گل نو بیان فرمایا، حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے یا صورت رہ شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سے تد کھریاں اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج لینا لایا کیوں جڑیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ تو اب پوچھا جاتا ہے کہ رب نو تو ہور بھی مندن، یہودی بھی مندن، عیسائی بھی مندن، چکر دے کے مندن، مندے تا ہے نا کیڑے دین تے رہ کے رب مندہ میں؟ دس ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ اگوا دا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا اسلام تے رہ کے رب مندہ میں؟ جی اچھا اسلام چی کئی فرقے ہیں، کیڑی جماعت چ رہ کے مندہ میں؟ ہون اگو فیصلہ ہو سی سرکار دی ذات آ۔ تیسرے سوال تے آسن ہون پہچان کر، خدا دی قسم لوگو گناہگار دی بن جاندی نے، باغی دی نہیں بن دی۔ گناہگار دی بن جاندی ہے، بندہ ہے گناہ ہو جاندے نے، سمجھ آئی نا؟ گناہگار دی میری توجہ نال گل سننا، گناہگار دی بن جاندی ہے، باغی دی نہیں بن دی۔ مجھے بتاؤ نا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی جنتی امتیوں کی صفیں لگیں گی تو 80 صفاں حسن سرکار دے امتیاں دیاں تے 40 حسن سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام دیاں امتاں دیاں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دے جنتی امتیاں دیاں 40 صفاں تے حضور علیہ السلام دی کلی امت دیاں 80 صفاں۔ 40 چکا لے ہو، میرے سارے دوست بیٹھے ہو، میں نے دسو یہ ماشاءاللہ وڈی مسجد ہے، ماشاءاللہ بڑی ڈاڈی خوبصورت بنا لئی نے، تو انہوں مبارک ہوئے۔ تے اس چک دی آبادی بڑا وڈا چک ہے، ایک قصبہ نما تے شہر نما ہے، اس دی آبادی دے وچ 5 نمازاں تے اتھے کتنے بندے آندے نے؟ کدے غور کیتا ہی نہیں؟ اگر آپ تناسب نکالیں تو مجھے بتائیں کہ کتنے بندے بنتے ہیں؟ اگر 2000 کی آبادی اس مسجد کو لگتی ہے تو 5 نمازاں دے ٹائم کتنے بندے ہوں گے؟
آپ خود نسبت نکال لیں تو مجھے بتائیں کہ اگر صرف نمازیوں نے 80 صفیں پوری کرنی ہے تو دنیا چ پھر کے ویکھو نا تو یہ تو ایک ہی نہ ہوئے، تو یہ مطلب ہے کہ گناہگار بھی ہیں نا تو انہاں دی بن جاسی، او بھاویں کرڑی تے بھی بنی بن جاسی، آخر سرکار بنا لے سا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو 80 صفیں ہیں یہ محبوب کی امت کی جنتیوں کی لگی ہیں، تو پتہ چلیا گناہگاراں دی بن جاندی ہے، باغیاں دی نہیں بنی. امام اہل سنت فرماندے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم. اسی گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن کملی والے دے بوئے دے اسی باغی کوئی نہ. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرات محترم میں عرض کراں جڑے میدان کربلا دے اندر امام علی مقام دے مقابلے وچ تلواراں لے کے آئے سن، مسلمانوں کلمہ بھی پڑھ دیاں، نمازاں بھی پڑھ دیاں، روزے بھی رکھ دیاں، عالم دین بھی ہیں، یہ سارا کچھ کر دیاں، لیکن کیڑی چیز آئی جڑی انہاں نو جہنمی بنا گئی؟ انہاں دیاں اکھی تے پٹی بنی گئی، انہاں نو سمجھ ہی نہ آیا کہ ساڈے اگوں کون ہے، اے کون ہے جڑا ساڈے سامنے آیا کھلوتا ہے، کدا بیٹا ہے، اے کدا پتر ہے، اے دا بابا کون ہے، اے دا نانا کون ہے؟ مسلمانوں اگر کلے گناہگار ہوندے تے میں عرض کر دینا او امام پاک دے نال مل جاندے، اے باغیان رسول اللہ دے دروازے دے، انہاں نو پتہ ہی نہ چلیا جو اگوں کون آیا کھلوتا ہے. پتہ چلیا جڑا باغی ہووے او دی نہیں بندی، گناہگاراں دی بن جاندی ہے. اسی سنی جیو جے بھی مارے ہوئیے لیکن کملی والے دے بوئے دے اسی باغی کوئی نہ. جو ہے محبت سے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم تیسرے سوال تے نجات. پتہ چلیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدوں غلام دی قبر چاندن، نسائی شریف دی حدیث ہے، جدوں سرکار دے سوال دا جواب آ جاوے، پہچان حاصل ہو جائے، امتی محبوب نو پہچان لوے، پھر آواز آندی ہے فرشتے ہو جنت نالے دی قبر دا رابطہ قائم کر دے ہو، قبر نو منور کر دے ہو، 70 بائی 70 گز چوڑی کر دے ہو. پتہ چلے آئے سارے انعام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نالی مل دے. سبحان اللہ. حضرات محترم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام زمانے وچ آئے. آدم علیہ السلام نو چھوڑ دے ہو کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام دی کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں. اللہ اکبر، پہلے انسان آدم علیہ السلام، لیکن باقی جتنی کائنات نبوت ہے کسے کتاب دے وچ کوئی ایک حوالہ ہوئے کہ انہاں نبیاں دیاں ماواں نے اے آکھیا ہوئے کہ جدوں ولادت دا وقت آئے خراج منی نور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، لیکن کسے نبی دی امی دائے فرمان ساڑھے کم از کم مطالعے دے وچ نہیں گزریا. میں اپنی بات کراں کہ اس نبی دی امی کیا ہوئے کہ جدوں میرے بیٹے دی ولادت ہوئی خراج منی نور، میرے وچوں نور خارج ہویا. لوگو اللہ دی قسم تواڈے نبی دی امی سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدوں میرا لال پیدا ہویا ہے مینوں کچھ پتہ نہیں چلیا، بس اتنا پتہ چلیا ہے خراج منی نور، میرے وچوں نور خارج ہویا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. او آفتاب نبوت کہ جڑے پیدا ہوئے محبوب دی امی فرماوے نور خارج ہویا، پورا مکہ روشن، تے اس نور دی برکت نال
میں اپنے گھر وچ بہ کے شام دے محلات اپنیاں اکھی نال ویکھے مسلمانوں جس نور دی برکت نال نبی دی امی جان مکے وچ بہ کے شام دے محل ویکھ سکدی ہے او کملی والا جڑا نور دا مالک ہے او مدینہ پاک وچ اپنے روضہ انور وچ تشریف فرماؤ کہ 140 دینار دے غلاماں دی محفل بھی ملازہ فرما سکتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام دے نور دیاں کرنا سابقہ نبیان دی طرف اگر تسی ویکھو اللہ دی قسمیں انہاں دی موجودگی دے اندر قوماں گمراہ ہو جاندیاں سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے گئے قوم پچھو بچے تے لگ گئی، ہارون علیہ السلام موجودن روک دے رہے لیکن قوم نہ رکی۔ اللہ اکبر تے جدو دنیا تو نبی پردہ کر جاویں نا مولوی تبدیل ہو جاندے ہیں، اللہ اکبر مذہب چینج کر لیندے ہیں، کتاباں دے اندر تبدیلی کر لویں نا، اپنی من مانی دے جملے ایڈ کر دیویں نا، تورات وچ تعریف ہو گئی اور انجیل وچ تعریف ہو گئی، لیکن آج 1450 سال نالو بھی زیادہ عرصہ گزر گئے ہیں۔ میرے دوستوں میرے کملی والے دی کتاب بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے، اور آج بھی کائنات عالم دے اندر جتھے کملی والے دے نور دی چمک پیندی ہے اوتھے مزار بن جاندے نے۔ اس نور دیاں کرنا بغداد وچ پیاں تے غوث پاک دا آستانہ بن گیا، اس نور دیاں کرنا اجمیر وچ پیاں تے حضور غریب نواز دا آستانہ بن گیا، اس نور دی کرن پاک پتن شریف پئی تے بابا فرید دا آستانہ بن گیا، اس نور دی کرن جھنگ دے وچ میرے پیرے باؤ تے پئی آستانہ علیہ سلطان باؤ بن گیا۔ ایک کمری والا او نور ہے کہ اس نے اپنے نور دی برکت نال مسلمانوں اپنی امت دے اندر کئی آفتاب پیدا کیتے، کئی سورج پیدا کیتے، ولایت دے سورج جنہ زمانے نو چمکایا ہوئے تے آج تائیں ختم نہیں ہوئی۔ پچھلے قریب دے زمانے وچ اگر تسی ویکھو تے راول پنڈی اسلام آباد دے اندر میرے کملی والے آقا دی گھولنے تے چمک پئی تے مہر علی شاہ دا سورج طلوع ہویا تے حضور دے نور دی چمک ملتان تے پئی تے غزالی زمان بن کے آفتاب ولایت بن کے زمانے دے سامنے آئے۔ بریلی تے میرے محبوب دے نور دی چمک پئی تے آمد رضا بریلوی آفتاب ولایت بن کے کائنات چایا، اعلی حضرت تائیوں ہی بول پہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ ہاتھ کھڑا کرو غلام رسول بیٹھے ہو ماشاءاللہ، مل کے پڑھو باواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سورج چمکدا ہے
لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سورج اپنے جہا سورج کوئی نہیں بنا سکیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج نے دوجا سورج اپنے نور نال بنایا ہوئے، چلو اپنے ورگا نہیں، اپنے تو کم درجے دا بنایا ہوئے نہیں. زمین بھی ادو تک روشن رہندی ہے جدوں سورج دے سامنے ہوندی ہے، جدوں یہ ڈب جائے رات ہو گئی. معلوم ہویا ہے اگر کسے نو چمکاوے بھی صحیح تے عارضی طور تے چمکاندا ہے، موڑو دی چمک ختم ہو گئی. پر جنہاں میرے کملی والے چمکایا ہے، اللہ دی قسم ہے، صدیق اکبر دی صداقت قائم ہے، فاروق اعظم دی عدالت قائم ہے، عثمان دی سخاوت قائم ہے، مولا کائنات دی شجاعت قائم ہے. امام ابو حنیفہ چمکے آج تک چمک موجود ہے، امام شافعی چمکے آج تک چمک موجود ہے، امام مالک چمکے آج تک چمک موجود ہے، امام احمد بن حنبل چمکے آج تک موجود ہے، اور غوث پاک چمکے. اللہ دی قسم کملی والے دی امت نو آج تک فیض پہ عطا فرما دینے. مل کے پڑھ لو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. غوث پاک دا دور آئی تے آپ نے بغداد شریف دے ممبر تے بہ کے اعلان کیتا، قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی دی گردن تے عراق دا ایک شیخ آئی سنان، او دے کنہ تے آواز پئی، مریداں دے نال عراق دے جنگل ایک سفر پہ کردائی. او سکا میری گردن تے کوئی نہیں، میری گردن تے کوئی نہیں. غوث فرمایا جے میرا گردن کوئی نہیں، میرا قدم کوئی نہیں نا تیری گردن تے پھر سوراں دا قدم آسی. بس اتنا کہنا تھا. توجہ ہے نا صحیح؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے دی زبان ہی چوے نکلے. پیر صاحب جا رہے تھے، مرید ساتھ تھے، آگے ایک گرجہ آیا عیسائیوں کا، تو وہاں پڑاؤ کیا. راہب سے، وہ جو پادری تھا، اس سے ملاقات ہوئی. تو ملاقات کے دوران ہی اس کی ایک بچی تھی بڑی خوبصورت، وہ آئی باپ کے پاس. شیخ صاحب نے دیکھا تو فریفتہ ہو گئے. مریداں نو آکھن لگے میں تو ایتھے ہی ڈیرے لا رہے ہیں، جڑا جانا چاہتا چلا جائے. ٹر گئے مرید سارے. ایک کامل مرید ہے، مرید بھی کامل ہوندے نا. اساں تا دے نا بھئی پیر کامل مل ونجے، انشاءاللہ مرید بھی کامل ملے. سمجھ آئی نا؟ ہاں، مرید ہی چھڑا پیراں کولو اس واسطے نہ جاویں جو پیر جی مجھ دودھ تھوڑا دیندی ہے توید لکھ دیو. اج تا اساں آستانیاں دا مقصد یہ بنا لیا نا، میری بکری بیمار ہے، کوئی توید دیو، دم کروا بکری ٹھیک ہو جائے. وہ کامل مرید ہے. اس کہ پیر جی میں تو تینوں کوئی نہیں چھوڑنا، تیرے نال. وہ پادری آئی، اس حملہ کیتا. اس کہا میرے سوراں دے ریوڑے چرا 6 سال یا 12 سال یہ مدت مکمل ہو سی، مڑ میں اپنی بیٹی دا نکاح تینوں دے سا. انہیں چرانے شروع کر دیتے مرید نال. جدے جاوے پیر دے پچھو مرید. تے راہ وچ یہ جانور جدوں بچے نو جنم دے وے، وہ شیخ صاحب اور چاہ کے وہ چکے چلن دے قابل نہ ہوندے، چاہ کے موڑیاں تے چ رکھے. غوث پاک دا فرمان سچ ہو جائے کہ اگر میرا قدم نہیں تو پھر اس خبیث اور لعین جانور دا قدم تیرے گردن تے آسی. اور وہ آ جاوے. جدو عرصہ مکمل ہو گیا نا تے پادری دے کول آ بیٹھا، آکھن لگا گل اے کہ میں تیری یہ شرط مکمل کر دیتی ہے، ہن اپنی بیٹی دا نکاح میں دے. وہ دشمن آئی، کافر آئی، اس دوجا حملہ کیتا. وہ دی کیفیت ویکھ کے اس کا گل سن، دین چھوڑ دے اپنا، میں ہنے نکاح دے دینا اپنی بیٹی دا. یہ دین چھوڑن واسطے جدا تیار ہویا نا. میں عرض کیتا ہے قبلہ مرید بھی کامل ہوئے. مسلمانوں جدوں یہ دین چھوڑن واسطے تیار ہو گیا
تے مرید نے دی کیفیت ویکھی او دیاں ڈھائی نکل گئیاں رو کے آدھا میرے اللہ اے ریوڑ چراندا رہے ہے گناہ کبیرہ آئی لیکن میں دے نال لگا رہے ہاں کیونکہ میں نوے دے نال الفت آئی پیار آئی تے ہون اے دین چھوڑن تے آیا کھلوتا ہے اے سرا دے جے پار ہو گیا اے دے میرے رشتے مک جاسن ختم ہو جاسی اے دا میرا تعلق کفر تے اسلام دی حد دے وچوں جدا اسلام دی حد دی جو نکل کے کفر دی حد دے چلا گیا تے تعلق ختم ہو جاسی اللہ دی قسم لوگوں مرید دے ذہن وچ اچانک بات آئی بغداد شریف وال منہ کر کے حضور غوث پاک نو آواز دے کے رو کے آدھا قبلہ تو سید آل رسول کملی والے دا خون کرم نوازی کر فریاد رسی کر میرا پیر جاندا ہے ہتھاں دے وچوں مینوں بڑی محبت آئی گمراہ پہ آندا ہے کافر ہوندا ہے آواز دتی حضور سلطان العارفین دی زبان وچ سن فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد پیرا دیا پیرا او میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا میرا اڑیا بچ کپران دے او جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے اوشا جلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لے او جھٹ کر کے پیر جنادا او میرا باہو او کندی لگ دے تر کے مسلمانوں ادھر اس فریاد کی تھی تو آل رسول جگر گوشہ بطول راضی ہوون میرا پیر اسلام دی حد پہ اکراز کردہ ہے غوث پاک اپنے مدرسے دے اندر وضو پہ کردے ہیں اے دی آواز پہنچی حضور پیرانے پیر نے پانی دا چھٹا ماریا اس مرید دی آواز سن کے شیخ سنان دے چہرے تے لگا اچانک عقل بھی ٹکانے آ گئی ہوش بھی ٹکانے آ گیا پادری نال مخاطب ہو کے آدھا ہے پادریا تیرے تے بھی اللہ دی لعنت تیری اس بیٹی تے بھی لعنت میں غوث دا بھی غلام تے مدینے والے آقا دا بھی غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اس واسطے پڑھ لو مل کے چمک تجھ سے پاتے سب پانے کوئی زبان خاموش نہ روے اپنے آقا دے میلاد وچ آمن والے محبت پیش کرو محبت نال پڑھو چمک تجھ سے پاتے سب پانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا تھانے والے کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے یہ ہے آفتاب نبوت کہ جس نے کائنات عالم کو اپنے نور سے چمکایا خدا کی قسم اور یہ قیامت تک اسی طرح آفتاب محبوب کی امت میں طلوع ہوتے رہیں ولایت کے آفتاب ہمیشہ طلوع ہوتے رہیں یہ سارا سرکار کے نور کا فیض ہے
سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سورج یاد رکھو یہ جڑا سورج چمکدا ہے نا یہ کو سب تو پہلے نمبر جڑی چیز فیض یاب ہوندی ہے وہ خلا ہے. یہ خلا میں اپنا نور جب پھینکتا ہے تو خلا کو روشن اور منور کرتا ہے. پہلے نمبر پر خلا اس کے نور سے منور ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر ہموار زمین جسے آپ میدانی علاقہ کہتے ہیں کیونکہ میدانی علاقے کی جو زمین ہوتی ہے اس میں نشیب و فراز نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میرے وال توجہ رکھو ذرا گلاں سنو. میدانی علاقے دا جڑا رقبہ میں اپنے علاقے دا رقبہ ہے چونکہ ہموار زمین ہوندی ہے پوری دی پوری سورج دے نور نال منور ہوندی ہے. ایویں ہے کہ نہیں؟ جداں سورج طلوع ہو جاوے پوری دی پوری زمین سورج دے نور نال منور ہوندی. ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر تے ہوندے پہاڑ اونچے ٹیلے ریت کے پہاڑ یہ بھی سورج کے نور سے منور ہوتے ہیں. لیکن صورت کیا ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ چمک رہی ہوتی ہے تو دوسری سائیڈ پہ اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا چونکہ یہ اونچے ہوندے نے ایک وقت پورے چمکتے ہیں جدوں سورج سر تے آ جاوے. لیکن جب سورج مشرق کی طرف ہوگا تو ان کی مشرق کی سائیڈ چمک رہی ہوگی مغرب کی سائیڈ پہ اندھیرا ہوگا. اور جب سورج مغرب کی طرف آ جائے گا تو مشرق سائیڈ اندھیرا ہوگا مغرب چمک رہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایویں نہ پائی. اور جب مکانوں کی چھتوں پر یہ چمکتا ہے تو اوپر تو چمک ہوتی ہے اندر کچھ نہیں ہوتا اندر اندھیرا ہوتا کیونکہ وہ آڑ بن گئی. ایویں نہ چاہیے. یہ چار کیٹاگریاں ہیں. تے میری سونی سرکار مدینے دے چن آفتاب نبوت اور بزرگاں بھی کمال کیتا. میرے پیرے باؤ نے نا ایک دن جنگ دی سرزمین تے 14ویں دا چن پہ چمکدا ہی تے میں چن وال ڈٹھا نا تے چن وال ویکھ کے خیال چلا گیا سرکار دو جہان دی ذات پاک دی طرف. سمجھ آئی؟ تے چن نو مخاطب ہو کے پیرے باؤ نے ایک گل کیتی ہے جے تہاڈا ذوق ہوے تے میں سناواں. سبحان اللہ آکھو. سبحان اللہ. میرے پیرے باؤ نے چن نو مخاطب ہو کے فرمایا چڑھوے چنا تے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے جے چن لکھاں چڑھ دے تے سانو سجنا باج ہنیرا توجہ کرنا ساڈا چل مدینے چڑھیا او ساڈا چل مدینے چڑھیا او جتھے قدر نہیں کچھ تیرا جے خاطر اسا جنم گوایا باہو او یار ملے پھیرا تو میں نے یہ 3-4 درجے بیان کیے سورج سے نور لینے والے جو ہیں جن پر سورج کا نور پڑتا ہے. تو پہلے نمبر پر ہے خلا یہ فیض یاب ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تو میرے مصطفیٰ آفتاب نبوت نے تے جدہ انہاں دیاں کرنا چمکیاں نا تے پہلے نمبر تے سرکار نے چمکایا صحابہ تے آل بیت نو. تو صحابہ تے آل بیت دی مثال خلا دی ہے. سمجھ آئی نا؟ کیوں کہ ہن خلا دے اگر کوئی تھکے منہ کر کے تے تھک کدھر آسی؟ بولو. لہذا کوئی صحابہ نو تھکے تا او دے اپنے منہ تے تھک آنی تے کوئی آل بیت نو تھکے تب منہ اس دے اپنے تھکتے آنی ہے. کیوں کہ اے آفتاب نبوت تو فیض یاب ہونا لے پہلے خلا ہے جنہاں نو کملی والے اپنے نور نال منور کیتا. سمجھ آئی؟ آپ یقین مانیں ایک میں آپ کو عرض کروں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے یہ بات خود پڑھی
کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ صحابی پر اس کے عمل کی وجہ سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابیت سے بنتا ہے. میرے خیال ہے تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی. تو جب وہ عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں، سمجھ آئی نا، تو عمل کو پکڑ کر اس کی صحابیت پر جناب طنز کرنا. جس چیز سے وہ صحابی بنا ہے اس چیز کو دیکھو. صحابی عمل سے نہیں بنتا، زیارت محمد مصطفیٰ سے بنتا ہے. گل میری سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ ہاں. میں چونکہ دیکھو نا، حضور قبلہ عالم سے نسبت رکھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. حضرت پیر صاحب حضور مولانا غلام محمد گوٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے آپ کا رشتہ ہے، اور مولانا غلام محمد گوٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ حضور قبلہ عالم کے فیض یافتہ ہے. تو ایک گل میں تانوں پیر میر علی شاہ دی سنانی ہے تے ایک اعلی حضرت دی تے مڑ اپاں سلام پیش کرسوں سرکار دی بارگاہ وچ. سناواں چا؟ تھکے تو کوئی نہیں پے، جاگدے ہو نا. وہ ساڈے خانے وال دے خطیب صاحب ہیں، وہ عالم ہیں اپنے ماشاءاللہ، بڑے منجے ہوئے عالم ہیں. وہ آدھے ہوندے نے بیٹھے ہو کہ وگ گئے ہو؟ تو سن بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، حاضر ہو نا. چلو اگل غور نال ذرا سنائے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تے ایک بندے سوال کیتا، بھئی یہ جڑی تساں نسبت نو چمدے ہو اور آل رسول دی عقیدت محبت احترام بھئی سرکار دا خون ہے، اے دا ثبوت قرآن ہی چدے ہو. توجہ ہے نا صحیح؟ تو اعلیٰ حضرت نے نسبت دے ثبوت دے اتے، حضور اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت دے ثبوت دے اتے ایک استدلال کیتا ہے، قلم توڑ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ فرماندا ہے قرآن وچ، محبوب تساں انہاں نوں آکھو جڑے رب دے بارے بیٹے یا بیٹیاں ہون دا قول کردے نا، رب دے بارے بیٹے ہون دا، انہاں نوں آکھو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. محبوب آپ فرما دیں کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. انہاں آکھا سائیں اے دے وچ تے نسبت دی کوئی گل سانوں نہیں نظر آندی پئی. فرمایا آ رہی ہے. کیویں؟ بھئی اگر اللہ دا کوئی پتر ہوندا تے سرکار کو رب پہ اعلان کرواندا ہے جو میں پہلے او دی عبادت کردا. کیوں؟ کہ جتنا رب نال میرا تعلق ہے کسی اور دا ہے ہی نہ. تے رب دی نسبت دا جے پہلے میں نہ خیال کردا تا کون کردا؟ سمجھ آئی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ نسب کی فضیلت ہوتی ہے. توجہ ہے نا صحیح؟ تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک گل کیتی ہے، قلم توڑ دیتے. یہودیاں تے عیسائیاں نے حضرت عزیر تے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر آکھیا نا. قرآن آتا ہے نا کہ انہاں کا عزیر اللہ دے بیٹے یہودیاں نے، تے عیسائیاں نے آکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے. تے اللہ تعالیٰ دا بیٹا تے ہے کوئی نہ، کیونکہ رب تعالیٰ دی ذات لم یلد ولم یولد دے 17ویں پارے وچنا اللہ تعالیٰ نے انہاں دا جواب دیتا ہے. او دے اوتے پھر اعلیٰ حضرت نے تبصرہ کیتا ہے، میں تانوں سناونا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. کہ اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا کہ ہم بیٹا بنائیں، لاتخذناہ من لدنا تو ہم اپنی طرف سے بناتے، ان کننا فاعلین اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا. سمجھ آئی؟ اگر رب واسطے بیٹا بناونا جائز ہوندا تو اللہ آدھا ہے کہ میں اپنی طرفوں بناواں، میں تواڈے نام دیتے ہوئے آئی چو بناونا آئی. گل نو ذرا سمجھو. یہ جڑے تساں دو نام دیتے ہیں، یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا پتر ہے تے عیسائیاں نے آکھیا حضرت عیسیٰ. اللہ انہاں دا جواب پہ دیندا ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم یہ بنائیں، اللہ نے اس کو لاو کہا ہے، یعنی ہمارے لیے یہ جائز ہوتا بیٹا بنانا، تو لاتخذناہ من لدنا ہم اپنی جانب سے بناتے، تمہارے دیے ہوئے ناموں سے نہ بناتے، اپنی جانب سے بناتے. ان کننا فاعلین اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا. امام اہل سنت قلم توڑ دیتے ہیں اس مقام تے. آپ فرمانے لوگو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر رب واسطے بیٹا بنانا جائز ہوندا تے حضرت عیسیٰ نو نہ بناندا، عزیر نو نہ بناندا، محمد نو بناندا، کیونکہ محمد تو ود کے تا مصطفیٰ اللہ دی ذات نو کوئی پیارا کوئی نہیں ہے کائنات دے اندر. تو اگر
بنانا جائز ہوتا تو پھر اپنے محبوب کو بناتا، کسی اور کو نہ بناتا۔ کیا مطلب کہ محبوب تو ود کے تا کوئی پیارا کوئی نہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے بیٹا جائز نہیں، او لم یلد دے ولم یولد دے، جیڑا او دے واسطے بیٹے دا قول کردہ ہے او اللہ تعالیٰ تے بہتان بندہ ہے، او جھوٹا ہے، او کذاب ہے، او اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات تا لم یلد ولم یولد دے، تو امام اہل سنت آدن جے او دے واسطے بیٹا بناونا جائز ہوندا تو پھر محمد مصطفیٰ تو ود کے کوئی کسے دا میرٹ بندا ہی کوئی نہیں۔ یہ امام اہل سنت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بیان کیا ہے اس کو، جو آپ کے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان نے۔ بہرحال تو سرکار وہ آفتاب ہیں جس کے نور کی کرنیں آج بھی چمک، چہرے آتے نور ویدے ہو نا اپنے چہرے آتے۔ اسا نمازی ایڈے کوئی نہیں ہوندے، کئی تا ساڑھے وچوں بھرا ہی ہو جائے ہوندے جڑے عید ہیں نالے نمازی عید پڑھن واسطے آ گئے، کئی شو دے عید پڑھن ہی نہیں آندے۔ حقیقت گل ساڈی بدبختی ہے، لیکن مسلمانوں جداں او بندے بھی مر جاویں جڑے عید تے نماز پڑھن آندے تے جنازے گاہ دے وچ جداں جنازے پڑھے جاویں نا تے بندے اعلان کریں دے منہ ویکھ لو ادا، آدن نا بھئی منہ ادا ویکھ لو، کفن چہرے تو ہٹا دیتا جاندا ہے تے لوگ ادا چہرہ ویکھدے۔ اصولن تا چہرہ اس دا وکھاونا چاہیدا ہے تے ویکھنے دے قابل بھی ہونا چاہیدا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا صحیح معنی وچ فرما بردار تے نیک ہو گیا۔ ایویں نا یہ گناہگاراں دے چہرے کیڑی شے وکھیندی پئی ہے؟ بولو، اے مرنے تو بعد اے جڑے کفن تو کپڑے ہٹا دیتے جاندے نے چہرے تو تے دنیا نو دعوت دیتی جاندی آؤ ویکھ لو، یہ کون سی چیز ہے جو آپ کے چہرے دکھانے کے آپ کو قابل کر رہی ہے مرنے کے بعد؟ میں یقین سے کہتا ہوں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ چہرے بناون والا ہے تے کملی والا چہرے چمکاون والا ہے، اور صرف چمکاون والا ہی نہیں بچاون والا بھی ہے، سمجھ آئی؟ اور امت اجابت تا اُرار رہ گئی نا، امت دعوت دے بھی اجتماعی طور تے چہرے نہیں تبدیل ہوندے، یہ جڑے کافر ہیں انہاں دے اجتماعی طور تے چہرے کدے چینج ہوندے ڈٹھے نے؟ نہیں ہوندے نا، کہ پوری قوم کا چہرہ رب بگاڑ دے، نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ زمانہ تا میرے محبوب دا ہے نا۔ سبحان اللہ کہو۔ تو انہوں ایک مائیہ سنانا، سمجھ آئی نا، کہ موڑو تقریر ختم کرنے ہیں۔ مائیہ تو انہوں سناوا، سریکی لوگ مائیہ یاد دیں، میں ہی تو انہوں سناوان لگا، غور نال سنائے۔ کوئی بساوے قصور دیاں، او کوئی بساوے قصور دیاں، کوئی بساوے قصور دیاں، او منہ ساڈے نہیں بدلے ہن رحمتاں حضور دیاں، منہ ساڈے نہیں بدلے ہن رحمتاں۔ پیراں تو لے کے گردن تک سارا وجود انسان دا ہوئے تے اگر خدا نہ خواستہ چہرہ انسان دا نہ ہوئے، لوگوں انہوں انسان نہیں آکھیا جاندہ، اے چہرہ انسان کہلاون دی۔ اللہ اکبر ذریعہ ہوندہ ہے، تعارف ہوندہ ہے انسان دا چہرہ۔ پیرا تو لے کے گردن تک وجود انسانی ہوئے، اگر خدا نہ خواستہ چہرہ انسان دا نہیں تو انسان نہیں، کیونکہ چہرہ رب دی معرفت دا سبب ہوندہ ہے۔ توجہ لوگو، جڑے پاگے لا دن میلاد دی جھنڈی نہ لاؤ، جھنڈے نہ لاؤ، ٹیوپا نہ لاؤ، مرچا نہ لاؤ، گھرانوں نہ سجاؤ، اے بدعت ہے، انہاں نو آکھو بے وقوفو،
جس سونے تواڈے چہرے بچائے ہوئے اس آقا دے میلاد تے جھنڈیاں لاون نو بدعت دیو حیا کرو ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہے منکر عجب کھانے جنہیں چہرہ بچائے اگر اللہ بگاڑ دے وے مینوں دسو تا صحیح کوئی ڈاکٹر ہے زمانے وچ جیڑا رب دا بگاڑیا ہویا چہرہ سنوارے جیڑا آکھے میری میڈیکل سائنس اتنے عروج تے پہنچ گئی ہے کہ میں چہرہ بگاڑیا ہویا سنوار سکنا مسلمانوں اللہ دا بگاڑیا ہویا چہرہ کوئی نہیں سنوار سکدا او بے وقوفا اس نبی دی آمد تے خوشی منان نو بدعت نہ کیا کر کملے آئے تیرا چہرہ بچیا ہوئے تے فیضان آمنہ دے لال دائے اے میرے نبی دیاں برکتاں نے شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہندوستان دے بڑے جید عالم تے ولی اعلی حضرت بھی گئے سن مرید ہون واسطے حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی دے نال لیکن انہاں کیا قبلہ تواڈا فیض میرے کولوں نہیں تو آپ آ گئے واپس محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد راوی نے اس گل دے جڑی میں سنا رہے ہیں آپ نے اپنے آستانے تے 12 ربیع الاول دی رات نو چراغاں کروایا دیے جلائے چراغ روشن کیتے موم بتیاں جلائیاں آستانہ منور کیتا ایک مولوی صاحب اٹھے آپ دے علاقے دے علامہ صاحب نالونا دی ہیلو ہے سی آکے کہنے لگے مولوی جی تسی بھی یہ بدعت کر دے ہو آپ نے فرمایا علامہ صاحب یہ بدعت نہیں محبت ہے یہ بدعت نہیں محبت ہے انہیں آکھیا گل سنو میں نہیں تو انہوں بالن دیندہ فرمایا کہ کرتے ہیں کہ میں بجھانی ہیں آپ فرمایا جے تیرے کو بوجھ جاندی ہیں تو بجھا تینوں چھٹی ہے بے تکلفی آئی توڑی ہو سکتا جی میں بجھانی ہیں فرمایا بجھا ایک نو پھوکا مارے بوجھ گئی دوجی نو پھوکا مارے بوجھ گئی تیسری نو مارے بوجھ گئی مولوی صاحب تو کھینڈ گئے میں تو ساریاں بجھ دیاں جانیاں تے جنہاں پچھاں بہن کے ویکھے اس نے جڑیاں 3 بجھائیاں سی وہ پہلے نالوں زیادہ جلدیاں پئیاں پریشان ہو کے ویکھے انہاں نو کہیں بالے ہے فرمایا میلاد والے سونے دی نظر نال ہی بلیاں نے تے اے نہیں بجھ سکدیاں جنہاں نو کملی والا چمکاوے آہا میاں صاحب فرماندے نے دولیاں باجنا سجن براتاں ہوئے دولیاں باجنا سجن براتاں کئی واری ازمایا دولیاں باجنا سجن براتاں ہوئے دولیاں باجنا سجن براتاں کئی واری ازمایا اس کائنات دا دولا بن کے او پاک محمد آیا اس کائنات دا دولا بن کے پاک محمد آیا موسیٰ خضر نقیب سونے دے موسیٰ خضر نقیب سونے دے اگے بجن راہی او سلطان محمد بخشا او مرسل اور صفائی او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم آتائیں ہاتھ سرے تے دھر دا اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت پیاری محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے میں قاری عابد صاحب اپنے محترم بھائی چودھری جوید صاحب لالا یوسف گل صاحب چودھری اصغر علی صاحب اور باقی جتنے میرے دوست احباب اس چک دے ہے نے میرا بڑا پرانا تعلق ہے میں سب دوستانوں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مزے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا
یقین جانے آپ تے جی میں سونی مسجد بنائی نے نا ایویں اپنی سجدیاں نال انہوں آباد بھی کرو. سمجھ آئی نا؟ اپنے سجدوں سے اسے آباد بھی کیجئے. تو مولانا صاحب حسین علی صاحب تشریف فرمائیں. یہ میرے بڑے پیار والے ہیں, بڑی محبتیں شروع سے ہی جب ہم ادھر تھے رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سب ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں اور اسی طرح محبوب کے ترانے گاتے رہیں. سمجھ آئی؟ تو آڈے کو لو بچ چھڑا میلاد گیا ہی نہیں اور سنیا کو لو کوئی شے کوئی نہیں وے ہک کوئی ہو میلاد ہی نہیں. اے میں تو انہوں دس دے ماں تو آڈی چھٹی ہو گئی ہے لالا. اگر تو آڈی چھٹی نہ ہوں دی نا تا ہر پنڈ دے اندر تے ہر جگہ دے اتے تے ہر علاقے وچ خدا دی قسم پورے گراواں دے گراں اہل سنت نال بھرے ہوئے. میں گجرات منڈی بہاؤالدین سرگودا اپر پنجاب کے علاقے میں آپ یقین جانے 12 ربیع الاول سے پہلے بھی گیا ہوں, بعد میں بھی گیا ہوں. میں نے گاؤں کے گاؤں دیکھے, ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت اٹھا کر زمین پر رکھی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی دوجا ہے ہی کوئی نہ. اتنی تواڈی تعداد ہوئے تے غازی ممتاز حسین قادری نو اگلے پھٹے چاڑ دیتا ہے. تواڈے تے تک ہی کوئی نہیں پئی انہاں دی. ایک عاشق رسول نو اتنی بے دردی دے نال اکھاں بند کر کے پھانسی دے گھاٹ اتار دیتا گیا. اتھے مجرماں واسطے کوئی پھانسی نہیں. اتھے جناب والا دہشت گرداں واسطے کوئی قانون نہیں. اگر اتھے پھانسی چڑھائے جاندے نے تے عاشقان رسول چڑھائے جاندے نے. سمجھ آئی؟ اگر اس آسیہ نام دی عورت, اس کم بخت عورت بدبخت دے اور ریمارکس تو انہوں سنا دیتے جاویں نا جڑے اس سرکار کائنات دے بارے چاکھیں تے مڑ میں پوچھساں بھئی تواڈا ایمان کس درجے دے. تے اس کمینی عورت دے پچھو جڑا جتی لا کے نس پیا کہ میں انہوں رہا کرا کے دم لینا ہے, ادھے نال ظلم پہ ہوندا ہے, ادھے نال زیادتی پہ ہوندی ہے, اس کو اس عاشق رسول نے مارا تو وہ قاتل ٹھہر گیا. سمجھ آئی نا؟ لیکن دنیا نو یہ میں تنوں دس دیواں, امام احمد بن حنبل نو ساری زندگی جیل وچ رکھیا بادشاہاں تے آپ نے فرمایا آئی کہ تواڈے ساڈے فیصلے جنازیاں تے ہوسن. تواڈے ساڈے فیصلے جنازیاں تے ہوسن. جداں جنازے اٹھسن نا خدا دی قسم بغداد دے شہر وچ جدوں احمد بن حنبل دا جنازہ اٹھیا تے خلیفہ وقت جائیں ساری زندگی جیل وچ انہاں نو رکھا, دھاڑا مار مار کے پیار ہوے. مخلوق پوچھیا کیوں پیار ہونا ہے, ساری زندگی تا جیل وچ پائے ہی. اس کا مینوں اج پتہ لگا ہے میں کداں بادشاہ تا اے جڑا چارپائی تے جا رہے ہیں. جدوں ممتاز قادری دا جنازہ اٹھیا دنیا نہیں ویکھیا, پنڈی دیاں سڑکاں تنگ آ گئیاں, میٹرو لیاقت باغ میں تو موجود تھا الحمدللہ. سمجھ آئی نا؟ عزت پا گیا ہے وہ جنا, قیامت تک واسطے دی قبر منور ہے. تے اکبر الہ آبادی نے آکھے آئی, اکبر الہ آبادی کا شعر سننے ذرا. اس آکھے آئی جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا. امام حسین نے بھی یہ گل سمجھائی آئی, مرن دا وال میرے کو سیکھ لو تو انہوں جیون دا دا جاسی. سمجھ آئیے نا؟ اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تواڈے چہرے اسی طرح ہنستا بستا رکھے, آباد و شاد رہو. تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی, تو اگر قبول کر لے تیری بہت مہربانی. وما علینا.